عزیزان گرامی، اسلامی ماہ و سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جو کسی کی پیدائش، شہادت اور موت سے خالی ہو۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جانا ایک عالم کو یاد رہتا ہے، جن کا وجود نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ دو عظیم الشان شخصیات، جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی ماہ مبارکہ ماہ محترم میں ہوئی۔ پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ماہ میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ان کے یوم شہادت کے حوالے سے مورخین کی دو آراء بیان کی جاتی ہیں۔ جو اہل سنت کے ہاں رائج ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، اور ایک اور قول جسے ایک جماعت نے نقل کیا وہ 26 تاریخ ہے ذو الحج کی۔ بہر طور تاریخ کوئی بھی ہو، آپ جانتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت کے حوالے سے، آپ کے اس دنیا سے جانے کے حوالے سے تاریخ میں ایک دو نہیں متعدد اقوال ہیں، لیکن سارا سال ہمارے ہاں میلاد کے نام سے محافل منعقد ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی دن اگر کسی کی شہادت ہے تو اس کا اسی دن بیٹھ کر ذکر کیا جائے گا، باقی کسی دن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اپنے اپنے ایک معاملات ہیں، اپنی ایک سوچ کے مطابق ایک معاملہ ہے جسے بعض لوگ تعبیر کر لیتے ہیں۔ بہر طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شان والے وزیر، جنہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا، ان کے حوالے سے چند ایک احادیث ہم آج کی نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث سے آغاز کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3681، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو لوگوں کے ذریعے سے، ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے سے۔ ایک ابو جہل کا نام لیا اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اللہ کو ان میں محبوب حضرت عمر تھے۔ آپ کی دعا ان کے حق میں مقبول ہوئی اور وہ حلقہ صحابیت میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اچھا، عرب کے محدث اپنی کتاب الجامع الکامل میں مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ
عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً دونوں کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن اس کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حضرت عمر کے لیے دعا مانگی۔ یعنی آپ نے پہلے انہوں نے لکھا کہ یہ دعا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا للاثنین اولا ثم دعا فی الاخیر لعمر بن الخطاب، کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے لیے خاص دعا مانگی، اور اس کا ثبوت سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث نمبر ہے 105، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ یہ جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد کے محشی نے ذکر کیا کہ یہ جو اسنادہ صحیح، اس روایت کی سند صحیح ہے۔ شیخ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا، امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا، اور امام ذہبی نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، بلکہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو صحیح کہا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ بالخصوص عمر بن خطاب کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں جی اگر آپ کی کوئی خصوصیت ہوتی تو حضور نے تو دونوں کے لیے دعا مانگی تھی، اگر آپ کی کوئی اپنی کوئی خاصیت ہوتی تو حضور دو کا نام نہ لیتے، لیکن وہ نادان یہ بھول جاتے کہ ان دو میں اللہ کے نبی نے ایک قید لگائی، اے اللہ ان میں جو تجھے محبوب ہو۔ یہ جملہ نہیں یاد رہتا، یہ ضرور یاد رہتا۔ دیکھیں جی وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا ابو جہل کے لیے بھی تو مانگی تھی نا، ابو جہل کے لیے بھی مانگی تھی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قید لگائی گئی تھی، اے اللہ ان میں جو تجھے پیارا ہو۔ اور پھر وہ حدیث میں عبداللہ ابن عمر کا جملہ ملتا ہے، فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ، کہ پھر ان دونوں میں رب کو جو محبوب تھا وہ عمر بن خطاب تھا۔ اور پھر عبداللہ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کے اس جملے سے، محدث مدینہ کے اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اولاً آپ نے دعا دو کے لیے مانگی، بعد میں دعا بالخصوص حضرت عمر کے لیے مانگی، جس کا ثبوت احادیث طیبہ میں ملتا ہے کہ اے اللہ خاص عمر بن خطاب کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ اب یہ روایت واضح طور پر دلیل ہے اس بات کی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور مانگا اور اللہ کے حضور مانگ کر انہیں لیا۔ تو وہ جو اعتراض ہے وہ اعتراض تب ہے کہ جب یہ آپ تقابل دونوں میں کریں، لیکن تقابل کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو خاص طور سے بھی مانگا، اور پھر اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ اے اللہ جو تجھے محبوب ہو، تو اس سے تو ہمارا مدعا اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کو محبوب ہے عمر وہ ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، تو یہ تو اللہ کے بھی محبوب ثابت ہو گئے، اللہ جن سے محبت کر رہا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث، اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار یہ حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، لیکن اس حدیث کو ایک اور زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں نے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ پردہ پوشی کر لیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ تمہارا نہ خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ وہ تو بارگاہ رسالت میں ایک کھلی ہوئی کتاب تھے کہ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے تھے کہ یہاں تو چھپایا جائے گا تو وہیں سے ہمارا راز یا بھید کھل جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ذہن میں رکھیے گا، اور حدیث کا جو انداز ہے پورا اپنے ذہن میں اس کا رکھیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6632۔ حضرت عبداللہ بن حشام کہتے ہیں
کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطاب، کہتے ہیں کہ ہم سارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جناب عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور عمر کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا، اپنی جان مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اگر اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو اس وقت تک تو تم مومن ہی نہیں ہو۔ یہ جملہ کہنے کی دیر ہے، حضرت عمر کیا عرض کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا، جان مجھے عزیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پھر اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، اگر اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تم مومن نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کی قسم میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ جس کے ایمان کامل کی گواہی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، وہ عمر جسے مانگ کر لیا اور جس کی محبت کا عالم یہ ہے، کہا گیا کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں، کہا عرض کیجیے میں اب اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہوں۔ اگر اس میں سچائی نہ ہوتی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صداقت کی مہر نہ لگاتے۔ اور عمر کی محبت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فوراً یہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، عرض کیجیے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے، مکمل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نام لے کر ارشاد فرما دیں کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہے، اب تم مومن ہو۔ تو جس کو مومن اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس کے بعد پھر کسی اور کی سند کی گنجائش کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 6632۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، بھائی جسے مانگ کر لیا جائے پھر اس کی خصوصیات پھر دنیا کے سامنے نکھر نکھر کر آپ نے ایک ایک کر کے ان خصوصیات کا بیان بھی کیا۔ ان بعد والی خصوصیات کو دیکھ کر انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے اسی لیے مانگا تھا، اسی لیے مانگا تھا۔ جیسے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل آپ کسی ایک چیز کے لیے ضد کر لیں اور وہ چیز آپ کو میسر ہو جائے اور بعد میں آپ اس کی خوبیاں گنوائیں تو آپ کے ابا جی آپ کو کہیں تبھی تو اس کے لیے بار بار ضد کر رہا تھا نا، تبھی تو بار بار یہی مانگ رہا تھا۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا بھی تو مانگنے میں موقوف اللہ کی ذات پر کیا۔ اس محبت کو، اس معرفت کو کوئی سمجھے، یوں نہیں کہا اے اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، بلکہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا، اے اللہ ان میں جو تجھے محبوب ہو۔ مانگا خود ہے اللہم اعز الاسلام، دعا خود مانگی لیکن اس کو جوڑا اللہ کی ذات کے ساتھ کہ جو تجھے محبوب ہو۔ یہ بڑا ایک جملہ ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3469، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں میں محدث ہوا کرتے تھے، جن کی زبان سے فرشتے کلام کرتے، جن پر کشف و الہام ہوتا۔ فرمایا انہو ان کان فی امتی ہذہ منہم فانہ عمر بن الخطاب، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ پچھلی قوموں میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان پر کشف و الہام ہوتا تھا، وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان پر الہام ہوتا تھا، انہیں کشف ہوتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے گواہی دی ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور منظر ہم نے دیکھنا ہو
کہ وہ جو فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کی زبان سے حق جاری ہو، تو جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3682، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا۔ جاری کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کی بشارت اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی زبان پر، ان کے دل پر حق جاری کیا۔ پچھلی حدیث سے ملائیے کہ پچھلی قوموں میں بعض لوگ جو نبی نہیں ہوتے تھے، انہیں کشف و الہام ہوتا تھا، ان کی زبان سے فرشتے کلام کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ عمر کی زبان اور عمر کا دل، اللہ نے اس پر حق رکھ دیا۔ اللہ نے اس پر کیا کیا؟ حق رکھا۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آگے چل کر عمر جو بھی کریں گے، آگے چل کر عمر کی زبان سے جو بھی حکم جاری ہوگا، آگے چل کر عمر جو بھی فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کو تائید مل گئی رسول اللہ علیہ السلام کے اس فرمان کی کہ اللہ نے ان کی زبان پر حق رکھا ہے۔ سوچئے یہ بات کہاں جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے دور خلافت میں تراویح کی جماعت کا اجرا کرواتے ہیں، ایک امام کے پیچھے مقرر کرتے ہیں۔ اسے جوڑیے نا، آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو عمر نے شروع کی تھی، تو عمر کے بارے رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ عمر کے دل میں بھی، عمر کی زبان پر بھی اللہ نے حق جاری کیا ہوا ہے۔ بشارت تو ساری دے دی، بشارت تو ساری دے دی بلا تشبیہ۔ ایک بات، ایک مثال کے طور پر، جیسے میں کوئی بزرگ کوئی کسی کے پاس جائے اور پھر وہ کہے کہ یار جب تو میرے پاس آئے گا نا تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ سمجھ لینا کہ یہ میں ہی ہوں۔ یا کسی دوست کے پاس آپ کو بھیجے اور کہے کہ یار جیسے میں تیرا دوست ہوں نا، وہ جس کے پاس میں تجھے بھیج رہا ہوں سمجھنا میں ہی ہوں، تو آپ اس کے پاس اس کے بھیجنے سے جاتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اس جملے کو سمجھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ فرما کر جا رہے ہیں کہ عمر کی زبان پر بھی حق جاری ہے، عمر کے دل میں بھی حق جاری ہے، کہ زبان تو زبان رہی، دل میں بھی کوئی غیر حق، کوئی بات حق کے سوا نہیں آ سکتی۔ کہنے والا اللہ کا محبوب اور جاری کرنے والی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات جو قادر مطلق ہے۔ تو پھر دونوں کے فرمان کو ملائیے، پھر عمر ساری زندگی جو بھی معاملہ کریں گے، جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ عمر کی زبان سے بھی حق نکلتا ہے، عمر کے دل میں بھی حق جاری ہوتا ہے۔ تو عمر جو فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ عمر کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس میں یہ مجدہ کار فرما ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں بشارت ارشاد فرمائی۔ آگے چلیں تو ہمیں اسی بات پر پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ ان کی زبان پر حق جاری ہے، ان کے دل پر حق جاری ہے، تو حدیث ہے صحیح بخاری کی 402 نمبر۔ اب حدیث کا جو خلاصہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث۔ معاملہ کیا ہوا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا، کوئی بھی مشورہ لیا گیا، وہاں حضرت عمر نے جو رائے پیش کی اللہ کو وہ اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل کر دی۔ پچھلی احادیث سے ملائیے، پچھلی ساری حدیثوں سے ملائیے، جنہیں مان کر لیا، جنہیں اس امت کا محدث کہا گیا، جن کی زبان پر حق جاری کرنے کی بات کی گئی، جن کے دل پر حق جاری ہونے کا مجدہ سنایا گیا، ان کا معاملہ یہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں، ویسے تو یہ زیادہ ہیں لیکن صحیح بخاری کی اس حدیث میں صرف 3 کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 402 کہ وافقت ربی فی ثلاث،
3 مقامات صحیح بخاری کی اس حدیث کے تحت، ورنہ یہ مقامات زیادہ ہیں، لیکن اس روایت میں 3 مقامات کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں کتنے مقام کا ذکر؟ 3 مقام کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے رسول کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو کیا کریں؟ مصلی بنا دیں۔ فنزلت، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل کرتے ہوئے حکم دیا سب ایمان والوں کو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آج جب آپ مقام ابراہیم کے وہ نفل پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مشورہ حضرت عمر کا تھا، یہ مشورہ حضرت عمر کا تھا۔ کیوں؟ وہی پچھلی روایت، پھر اللہ نے زبان پر کیا کیا؟ حق جاری کیا۔ وہ حق کیسے جاری ہوا کہ جو عمر نے مشورہ دیا اللہ کو اس قدر پسند آیا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا اے ایمان والوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ دوسرا معاملہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت نساءک ان یحتجبن، اے اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، آپ عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ حجاب کیا کریں۔ وہ کیا کیا کریں؟ حجاب کیا کریں، اس لیے کہ ہر ایک ان سے نیک و بد، ہر ایک ان سے بات کرتا ہے، ہر ایک ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیہ حجاب نازل کر دی۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، مسلمانوں کی بیٹیوں سے کہہ دیں اپنے آپ کو جلباب میں بڑی چادر میں لپیٹ لیا کر۔ یہ آیہ حجاب نازل ہوئی۔ دوسرا مقام۔ تیسرا مقام، کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کچھ مطالبات رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو محبوب کریم علیہ السلام کے لیے اجازت اور رخصت دے دے، وہ تمہیں طلاق دیں، جس سے مرضی نکاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ نازل فرما دی۔ فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جس میں نے جو اپنی زبان سے نکالا اللہ نے قرآن کریم کے اندر وہ حکم نازل کر دیا۔ یہ ہے جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے۔ اس کی مثال تو پھر آپ کی زندگی میں آ گئی نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں یہ مثال آ گئی کہ آپ کی زبان پر حق کیسے جاری ہوا کہ آپ جو مشورہ دیتے ہیں، جو رائے دیتے ہیں، وہ عرش والے کو بھی پسند اس قدر آتی ہے کہ وہ اس رائے کو قرآن کا حصہ بنا کر نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ رائے اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ اس رائے کو وحی کے ذریعے سے قرآن کا حصہ بنانے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ بول کون رہا ہے؟ یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ حضرت عمر دے رہے ہیں۔ کون عمر؟ جن کے بارے اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ عمر وہ ہے اس کی زبان پر بھی حق جاری ہے، اس کے دل پر بھی حق جاری ہے۔ سوچتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں، جتنا غور کرتے چلے جائیں گے ان آیات و آثار، ان احادیث پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا کہ رب نے یوں ہی نہیں ان کو چنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے یوں ہی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ اور یہ وہ عمر ہیں، یہ وہ عمر ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ کو بلا کر آپ نے پوچھا کہ اے حذیفہ تمہیں فتنوں کے بارے میں پتہ ہے؟ بات بڑی اہم ہے۔ اے حذیفہ تم فتنوں کے بارے میں جانتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ، اور آپ نے جملہ کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کون ہے اے
جماعت صحابہ تم میں کون ہے جسے فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہو؟ کون ہے تم میں؟ تو حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ، یہ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، یہ سارے فتنے۔ فرمایا میں اس کے بارے نہیں پوچھ رہا، میں اور اس ایک فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں سے زیادہ تیز ہوگا، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، میں اس کے بارے پوچھ رہا ہوں۔ وہ جو طوفان والا فتنہ ہوگا نا، جس کے بارے ارید التی تموج کموج البحر، اس فتنے کے بارے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضرت حذیفہ نے کہا آپ وہ دروازہ ہیں، وہ دروازہ حضرت عمر تھے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ فتنوں کے اوپر ایک شخص ایک دروازے کی طرح ہے، حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 144۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ فتنوں کے لیے دروازہ ہے، ایک بندہ فتنوں کے لیے دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، وہ دروازہ توڑا جائے گا، اور اس کے بعد فتنے ایسے آئیں گے کہ پھر ان فتنوں کے لیے کوئی سد، کوئی باب، کوئی رکاوٹ نہیں ان کے لیے بن سکے گی۔ حضرت حذیفہ سے حضرت عمر نے کہا میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ کون ہے؟ تو کہا وہ ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کو توڑا جائے گا اور پھر فتنے رکیں گے نہیں، پھر فتنے بڑھیں گے۔ تو مسروق کہتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں کہ یہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا یہ دروازہ خود حضرت عمر ہے، یہ دروازہ حضرت عمر ہیں، اور کہا حضرت عمر کو بھی پتہ ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی سی بشارت ہے، یہ کوئی معمولی سی بشارت ہے کہ کسی کو اللہ کے نبی ایسا دروازہ قرار دیں جو فتنوں کے اوپر بند ہے، کہ جس دروازے کو توڑا جائے گا تو فتنے آئیں گے، ورنہ فتنے اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک وہ دروازہ قائم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے بھی دروازہ بند کرو تو دروازے سے ہی کوئی آئے گا نا، اگر دروازہ بند ہوگا تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے لیے حضرت عمر کو دروازہ قرار دیا تھا۔ کیا قرار دیا تھا؟ دروازہ قرار دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور ان حدیثوں کو یاد رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وزیر، اور سوال کریں کہ بچوں بتاؤ پورے جماعت صحابہ میں 1 لاکھ پر تو سب کا اتفاق ہے، لاکھ سے اوپر میں اختلاف ہے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ میں یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ سے مانگ کر لیا گیا، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے کشف و الہام کی بات کی گئی، یہ وہ ہستی ہیں جن کی زبان کے، جن کے دل کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے گواہی دی کہ اللہ نے ان کی زبان پر بھی حق رکھا ہے، اللہ نے ان کے دل میں بھی حق رکھا ہے۔ اتنا بڑا جملہ اور اتنی بڑی شان اس زبان کی کہ وہ جو مشورہ دے، یہ کوئی آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ بچوں کو بتائیں کہ اے بچوں جماعت صحابہ میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ مانگتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ مشورہ دیتے، کوئی مشاورت ہوتی، یا رسول اللہ علیہ السلام سے کوئی صحابی کچھ عرض کرتا، ایک وہ بھی شان والے صحابی تھے، ان کی جو بھی رائے ہوتی، ان کا جو بھی مشورہ ہوتا، وہ عرش والے کو بھی اس قدر پسند آتا کہ وہ قرآن کے اندر وہ نازل کر دیتے۔ لیکن ہم بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ اپنی امت کو، اپنی نسلوں کو سکھا نہ سکے، ہم اپنی نسلوں کو یہ بتا نہ سکے، ہم اپنی آنے والی نئی نسل کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا نہ سکے کہ بچوں وہ کون ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پوری جماعت انبیاء اور رسل میں ایک شخصیت حضرت عثمان وہ واحد ہے جن کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں. اور قرآن اٹھائیے، ایک بڑی اہم بات قرآن فرما رہا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس پر جنت حرام. قرآن نبی کا فرمان. اس کے بعد اگر یہ دونوں بیٹیاں آپ کی نہیں تھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو اپنی بیٹیاں کیوں کہا؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئیں. جو داماد پیارا ہو، ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی دے دی. دوہرا داماد. صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کم کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا جی حضور کی بیٹی ہی ایک ہے، تاکہ وہ دوہرے جو داماد ہیں ان کی شان جو امت کے سامنے بیان ہوئی ہے کسی طرح سے اس میں کمی کی جا سکے. تو آپ نے جو پہرا دینا تھا نہ حضرت عمر کی ذات پر پہرا دے سکے نہ حضرت عثمان غنی کی ذات پر، بلکہ اس سے آگے چلیں تو جماعت صحابہ میں کسی صحابی کی فضیلت اور شان پر جو ہم نے پہرا دینا تھا بدقسمتی سے ہم وہ نہیں دے سکے. ہم نہیں بتا سکے اپنی نسلوں کو کہ بچوں یہ وہ لوگ ہیں سابقون الاولون، یہ وہ مہاجرین ہیں، یہ وہ انصار ہیں جن کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن ہم اپنی نسل کو یہ بتا نہ سکے. جس کے بنائے ہوئے قوانین آج یورپ میں لاگو ہیں، جس کے بنائے ہوئے قوانین کو اس دور میں جس نے آج سے 1400 سال پہلے جو قوانین مرتب کیے، جبکہ یہ زمانہ اتنا ترقی پذیر نہیں تھا، اتنا ایکسپوجر سب کچھ بھی نہیں تھا، اس دور میں اس نے ایسے قوانین بنائے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر واقعی حق جاری تھا، اس کے دل میں واقعی حق جاری تھا. ورنہ اس کے 1400 سال پہلے کے بنائے ہوئے قوانین کو یورپ والے کبھی لاگو نہ کرتے. عمر لاز کے نام سے وہ کبھی اپنی قوموں کے اوپر اس کا نفاذ نہ کرتے. یہ تو ان کی دیانتداری ہے نا، یہ تو ان کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قوانین اپنائے اور ان کو نام بھی وہی دیا. اور یہ امت مسلمہ کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ ہے کہ جس کو امت مسلمہ آج تک سمجھ نہ سکی کہ عمر تھے تو تمہارے، لیکن ان کے بنائے ہوئے قوانین ہم نے اپنائے، ہم نے دنیا پر سرداری کی. تھے تمہارے لیکن تم نے ان کی قدر نہ کی، آج ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے. یہ قوانین تو تمہارے تھے، ان کے جانشین تو امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنائے ان لوگوں نے. اور ان لوگوں نے آج بھی بتایا کہ عمر لاز. اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر ایسے ایسے لوگ کہ جو حضرت عمر کی ذات پر طعنہ زنی کرتے. اور ہمارے دیکھیے جب آپ اپنے بڑوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تبھی کوئی نہ کوئی اگلا بات کرے گا اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں، تبھی ہوگا نا. یہ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم عطا فرمائے کہ ہم ان ہستیوں کا دفاع کر سکیں.